ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی میں سمجھتا ہوں بہت لوگ ایک بےتابی سے انتظار کر رہے ہوں گے میرے ریپلائی کا، اور بہت لوگ میرے سامنے تو بہت اچھے رہتے اور فون بھی اچھا کرتے، ماشاء اللہ، سلام، وعلیکم السلام، بہت اچھی اچھی باتیں کرتے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وہی لوگ پیشنٹس کے جو ذمہ دار تھے ان لوگوں کو کال کر کر ڈرانے کی کوشش بھی کرتے اور ہمارے خلاف بھٹکانے کی کوشش بھی کرتے۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو لوگ آج ایچ وائی سی کے ہر وہ کاموں میں اتنی جستجو رکھے ہیں، اگر تم لوگوں کی اولادوں میں، ان کے فیوچر کے بارے میں، تمہارے گھر کے بارے میں اگر تم لوگ سوچتے تو تم لوگ آج یہ آٹھنے والا نیوز چینل نہیں چلاتے تھے۔ آج دیکھتے ہیں ہم ہر گلی میں آپ دیکھیے، ہر کوئی بند روم میں بیٹھ کے ایک ویڈیو بنانا اچھا سیکھ لیے، پیٹ چھوڑ کے آدھے بالاں چلے گئے، پوری زندگی گزر گئی، مگر اپنی زبان سے ہمیشہ ٹانگ کھینچنے کی عادت نہیں جائیں گی۔ وہ کیوں؟ پورے خون میں بھرے ہوئی ہے فطرت۔ اپنی فطرت کیا ہے معلوم؟ بھرے ہوئی ہے فطرت، خون میں بھرے ہوا ہے۔ کیا بھرے ہوا ہے؟ پوری مکاری، جھوٹ، اتنی غلیظ، میں آپ لوگوں کو میں بتا بھی نہیں سکتا، اتنی گندی سوچ کے ہے۔ کبھی ایچ وائی سی کو کال کرے، تم لوگوں کی ہمت ہوئی؟ کبھی ایچ وائی سی کو کال کرو، کبھی پوچھو کہ 15 لاکھ کہاں گئے؟ پوچھو، کبھی پوچھے؟ نہیں پوچھیں گے۔ کیا کریں گے معلوم؟ چوروں کے جیسا پیچھے پھر کے وہاں پر جا کے اکاؤنٹ ڈیٹیلز نکال کے، تو تم لوگ کیا کریں گے معلوم؟ اب اس کو کیسا پکڑنا ہے، کیسی سازش رچنا ہے، اس کو کیسا بدنام کرنا ہے، ایچ وائی سی کو کیسا گرانا ہے، ان کی مقبولیت کو کیسا بدنام کرنا ہے، تو تم لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ کرتے رہو، خدا کی قسم ایچ وائی سی نہ کبھی رکا تھا نہ کبھی رکیں گا، یہ ہماری سوچ ہے۔ اپنی زندگی کے لیے لڑ رہی تھی، اپنے 4 بچیوں کو پال کر، اپنی ذمہ داری نبھا کر اس نے اپنی زندگی قربان کر دی۔ ایک بند روم میں ایک بے بس ماں تڑپتے 4 بیٹیوں کے سامنے بے بسی کے حالت میں جب تھی، تو کون سا ماں کا بیٹا پہنچا وہاں پر؟ کس کی ماں جنی تھی جا کے وہاں پر اس کی مدد کرنے کے لیے؟ کوئی گیا؟ نہیں گیا۔ ایسے غریباں پیدا ہوتے مرتے، کئی غریباں پیدا ہوتے مرتے۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو حیدرآباد کے اندر کئی ایسے گھر ہیں جہاں پر آج بھی کئی مائیں اور کئی ان کے والد پریشان حالت میں ہیں۔ کسی کی اولاد پریشان ہے، کسی کا باپ پریشان ہے، کسی کی ماں پریشان ہے۔ تو اتنے گھر ہے، میں آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گا۔ تو ابھی مسئلہ یہ ماں جو زندگی اور موت کے بیچ میں لڑ رہی تھی، تو جب کوئی نہیں گیا، جب ایچ وائی سی جا کے وہاں کے تکلیف سے جب آپ لوگوں کو واضح کرایا، وہاں کے حالات سے واضح کرایا، اور میں خود وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکا، اور ان کے خاندان کی اگر آپ لوگ ان کے اگر فیملی کی اگر کہانی سنو گے تو آپ لوگ کے رونگٹے کھڑے آتے۔ ویسی کہانی ہے جب جا کے میں ذمہ دار بنا۔ میں کون ہوتا ہوں ان کا ذمہ دار بننے والا؟ پہلی چیز سوچے کبھی آپ لوگ، میں جب ذمہ داری اٹھایا تو تم لوگوں کا سوال تھا آپ کیوں ذمہ داری اٹھا رہے؟ کون ہے؟ کیا ان کا کوئی ذمہ دار ہے یا نہیں ہے؟ سوال اٹھائے کبھی اس کے اوپر؟ نہیں، وہ نہیں اٹھائیں گے۔ اپن کیا اٹھائیں گے؟ 15 لاکھ روپے کیسا ڈال لیا انہیں، یہ اٹھائیں گے۔ تو یہ نہیں بولیں گے سلمان 50 لاکھ سے زیادہ دلایا، یہ تعریف نہیں کریں گے۔ 15 لاکھ کیسا ڈال لیا؟ تو سنو رہے تم لوگ جو آواز اٹھا رہے نا، پیٹا نکال لے کے بالاں پورے یہاں سے یہاں تک چلے گئے، پوری زندگی چلے گئی، اور ایک 4-5 سال ہوئے تو ڈولے کے محتاج ہے، لے کے جا کے گاڑ دینا باقی ہے۔ تو ابھی بھی تم لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ اتنی عمر گزر گئی کہ حیدرآباد میں کیسے حالتاں ہیں، کیسے تکلیفاں ہیں، ان کے لیے کام کریں گے، کچھ کریں گے، اپنی جوانی جو ہے یہ چیزوں میں لگائیں گے، وہ نہیں کریں گے۔ اپنی جوانی کہاں لگائیں گے؟ اپنا بڑھاپا کہاں لگائیں گے؟ جب اللہ کرنے کا وقت ہے تو ٹانگ کھینچنے میں لگائیں گے۔
ایسے حالتوں میں جب حیدرآباد رہ رہا تو یہ غریبوں کا کیا ہونے والا ہے؟ یہی ہوتا، انہیں مر جاتا، انہیں مر جاتی، انہیں بھاگ جاتا، انہیں بھاگ جاتی. تو یہ حالت حیدرآباد کی ہے. 15 لاکھ نے رے 70 لاکھ حیدرآباد کیوں دلا؟ کتنے؟ 70 لاکھ. اس کے اندر اور 20 لاکھ میں ڈال کے دیتا ہوں، 20 لاکھ میں ڈال کے دیتا ہوں. تم لوگ پہلے HYC سے کال کر کلیریفیکیشن کرو، کلیریفائی کرو، یہ کرو کہ بھائی 15 لاکھ آپ نے کیوں ڈال لیا، کیا ہے آپ کے رائٹس، پوچھے کبھی؟ یہ نہیں. 15 لاکھ روپے کی جو بات ہے نا، اور ایک جو 15 لاکھ کی اور ایک جو بات ہے نا، یہ لڑکیوں کے مستقبل کے لیے فکس ڈپازٹ کرنے کے لیے یہ اماؤنٹ نکالا گیا تھا. اور جو رقم تھی اس کے اندر، میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے کوئی بھی خاندان جو دور دور جو 15 سال ہو گیا، جو 20 سال ہو گیا ان کو چھوڑ کر، ان کو معلوم ہو. میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے تایا 12 سال کے بعد کال کرے. میں نہیں چاہتا تھا جو ان کا جو پیوٹ باپ ہے، جو ان کی ماں کا جو ذمہ دار ہے موت کا، میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے باپ کو معلوم ہو. میں نہیں چاہتا تھا، کیونکہ آج یہ معلوم ہوا ہے تو یہ منافقوں کی وجہ سے، یہ منافق، یہ کتے کی اولاد، یہ سور کی اولاد، ان لوگوں نے یہ ڈھنڈورا پیٹا. یہ ڈھنڈورا پیٹ کر ایسے لوگوں کو ہی بتا دیا کہ اتنا رقم آیا ہے، اور یہ رقم اب ان کے آنکھاں لال ہو چکے ہیں. ان کے تایا 12 سال کے بعد کال کرتے ہیں بچیوں کو کہ میں بچیوں کو میں اڈاپٹ کرتا ہوں. کیوں بھائی؟ آج 50 لاکھ روپے بول کے اڈاپٹ کرتے. میں جو 15 لاکھ روپے نکالا ہوں اسرا بیگم کے اندر سے، اور 15 لاکھ اور ایک جو نکالا ہوں وہ فکس ڈپازٹ کرنے کے لیے، جو 4 بچیاں ہیں ان کے نام کے اوپر فکس ڈپازٹ کرنے کے لیے. میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ جو اماؤنٹ ہے یہ کسی کو معلوم ہو. میں نہیں چاہتا تھا. میں تعریف اپنی خود کی کر سکتا تھا، میں کر سکتا تھا کہ میں دیکھو میں 3 دن کے اندر اتنے لاکھوں روپے دلا دیا. میں نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ایسے منافق، ایسے کتے کی اولاد، سور کی اولاد، یہ لوگ دھبے ہیں مسلمانوں کے نام پہ. یہ لوگ دھبے ہیں، مذاق بنا دیا زندگیوں کو، اور یتیم بچوں کی جو زندگیوں کے ساتھ تم لوگ کھیلے ہیں. کل کے دن اگر یہ رقم کو لے کر اگر یتیم بچوں کے ساتھ اگر کچھ ہوگا تو وہ تم لوگ ذمہ دار ہے. جو لوگ اٹھائے ہیں آواز، اماؤنٹ کے جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے، اگر اس کے اوپر تم لوگ جو آواز اٹھائے ہیں وہ تم لوگ ذمہ دار ہوں گے. کیونکہ میں بچوں کو اچھی مستقبل، ان کی اچھی پڑھائی، ان کی اچھا ایجوکیٹ جو ہے، ان کی اچھے شادیاں، ان کا اچھا گھر، ان کا اچھی زندگی دینے کا جو میں وعدہ کرا، اتنا رویا، اتنی تکلیف ہوئی جب میں اٹھایا تو 15 لاکھ روپے ڈال کے، ارے 15 لاکھ نہیں 15 کروڑ روپے خرچہ کرتا ہوں. 15 لاکھ نہیں 15 کروڑ روپے خرچہ کرتا ہوں. اور ایسا سلمان ایسے کئی لاکھوں روپے خرچہ کر دیا، کئی لاکھوں روپے خرچہ کر دیا. مگر تم لوگ آج 1 لاکھ روپے اگر کوئی آرگنائزیشن، چیلنج کر رہا ہوں کوئی ایک دن کے اندر 1 لاکھ روپے جمع کر کے بتاؤ. غریب کی آواز دور دور تک پہنچاؤ، کوئی آرگنائزیشن پہنچاؤ میرے بھائی، پہنچاؤ. اگر تم لوگوں کے اندر اتنی طاقت ہے، اگر اتنی ہمت ہے تو غریبوں کر کے بتاؤ. HYC چھوڑ دیں گا کام. بتاؤ ایک دن کے اندر اگر تم لوگ 1 لاکھ روپے اگر کسی سے منگا کے بتاؤ، ڈونیشن کراؤ کسی سے، میں مان لوں گا. کیوں نہیں کریں گے؟ تم لوگ چوراں ہیں، پورے چوراں جو آج آواز اٹھا رہے یہ پورے چوراں ہیں. اور یہ لوگ جب مسجد ٹوٹی کوئی آواز نہیں اٹھایا، بند روم میں بیٹھ کے آج HYC کے اوپر ویڈیوز بنا رہے. آج HYC اتنا جو ہے ان لوگوں کو اتنی تکلیف ہو رہی. ارے HYC ہمیشہ اچھے دل سے، سچے دل سے کام کرا.